اس ماڈیول میں ہم پریویس ماڈیول کی ہی کنٹینیوٹی میں دیٹ از دی آرگن آف امیون سسٹم انہی کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو اس میں thymus is a specialized primary lymphoid organ of the immune system جو کہ عام طور پہ sternum کی بیک سائڈ پہ یہ پایا جاتا ہے اور یہ ایڈولسنس کے بعد یہ آہستہ آہستہ یہ کم ہوتا جاتا ہے. لہٰذا اس مینس ہم کہہ سکتے ہیں کہ before adolescence it plays an important role in its immunity. Now within the thymus T lymphocytes اور T cells mature. اس کے اندر بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور وائٹ بلڈ سیلز آ جاتے ہیں جو کہ which are lymphocytes and so they convert it with its cooperation, with its association, so the T lymphocytes or T cells become mature then. Now T cells are extremely important type of white blood cells. Now it plays an important role both in the immune system and endocrine system. تو یہ ایسی گلینڈ ہے جس کا ڈبل رول ہے اور یہ گلینڈ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے اور ہم نے گلینڈولر سسٹم میں پڑھا تھا, انڈوکرائن سسٹم میں پڑھا تھا اور یہاں پہ امیون سسٹم کے حوالے سے اس کا ذکر ہے. اس کے بعد ایک اور lymphoid ٹیشو ہے which is the spleen. So this also plays a multiple role in the body. It acts as a filter of blood اور اس لیے یہ بہت ہی ڈارک براؤن اسٹرکچر ہے and is a part of immune system. So old RBCs are recycled in this gland or in this lymphoid tissue, this organ, or this is spleen, and platelets, white blood cells, they are stored there. Then the spleen also helps fight certain kinds of bacteria and جو کہ کاز کرتے ہیں نمونیا اور میننجائٹس جو ہے میننجیز جو برین کے اندر یہ لیئرز ہیں اس کے اندر انفلیمیشن ہو جاتی ہے تو ان کا بہت رول ہے اسپلین کا. تو اسپلین ہیز اے ملٹیپل رول, یہ فلٹر بھی کرتی ہے بلڈ کو اور یہ lymphoid ٹیشو کی فارم میں بھی اس کا رول ہے. دین پائرز پیچز جو کہ عام طور پہ انٹسٹائن کے اندر پائے جاتے ہیں, آر اسمال میسز اور یہ بھی lymphatic tissue ہی ہے. It is found throughout the ileum, which is a region of a small intestine. Now they form an important part of the immune system and prevent the growth of pathogenic bacteria in the intestine. تو یہ ایک لحاظ سے یہ کہ ایسا آرگن ہے جو کہ ایلیم میں اور جو ہی فوڈ آتا ہے, کیونکہ فوڈ بالکل بیکٹیریا فری نہیں ہو سکتا, وہ جیسے جیسے موو کرتا ہے ڈائجیشن کے بعد اس کے اندر بیکٹیریا پائے ہی جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی پیتھوجنس ہے تو یہ پیچز ہیں, پائرس پیچز, دے پلے ویری امپورٹنٹ رول اور انفیکشن سے بچاتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے اپینڈکس, جس سے ہم بہت فیملیئر ہیں. اپینڈیسائٹس بھی ہو جاتا ہے, وہ جو ایک اسمال فنگر لائک اسٹرکچر جو کہ اسمال انٹسٹائن جب لارج انٹسٹائن کے اندر انٹر ہوتی ہے تو وہاں پہ سیکم ہے, اس کی تھوڑی سی ایکسٹینشن ہے, دیٹ از کالڈ ایز اپینڈکس. تو اس اپینڈکس میں اگر انفلیمیشن ہو جائے تو وہ اپینڈیسائٹس کہلاتی ہے اور اس کا بھی رول ہے اس امیون سسٹم کے اندر. The lymphatic tissue in the appendix that aids in immune function. Appendix that harbors bacteria. اس کے اندر بھی بہت سارے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں اور ان کی آہستہ آہستہ ریموول ہوتی رہتی ہے. Then there is another important tissue which is the bone marrow. Or bone marrow is a semi-solid tissue which is found within the spongy portions of bones. کیونکہ بون کے مختلف حصے ہیں, ہارڈ پورشنز بھی ہیں, اسپونجی بھی ہیں, انسائڈ بھی ہے, اس کے اندر یلو میرو بھی ہے. تو اٹ از اے ویری کمپلیکس اسٹرکچر. تو ان برڈز اینڈ میملز بون میرو از دی پرائمری سائٹ آف نیو بلڈ سیلز اینڈ دین دیر از اے پروڈکشن اور ہیماٹوپوائسس جس کے اندر بلڈ فارمیشن ہوتی ہے. تو یہ دیز آر میجر پارٹ
وہاں پہ بلڈ RBCs WBCs اور پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بنتے ہیں. So that is the area where there is a blood formation کا. تو it is composed of hematopoietic cell and adipose tissue. یہ اس کی composition ہے. تو in adult humans, bone marrow is primarily located in the ribs, then the vertebrae, پھر sternum اور bones of the pelvis. تو یہ اگر بون میرو ایکسٹریکٹ کرنا ہو تو یہ عام طور پہ پیلوس کے ریجن سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر ٹریٹ کر کے جیسے ہم پھر تھراپی وچ از بون میرو تھراپی. تو یہ پھر دیٹ از ایکسٹریکٹڈ فرام اٹ اینڈ دین از اگین انجیکٹڈ بیک آفٹر اٹس ٹریٹمنٹ. تو یہ بھی دس از اگین اے lymphoid tissue. It play very important role. So this is all about